من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ کئی جمعہ سے شہداء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عظمت بیان کی جا رہی تھی. میں خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے رفقا کی شہادت. یوں تو ہر شہید کا مقام اعلیٰ ہے. ایک جمعہ چھوڑ کر اسے پہلے بتایا تھا شہید کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شان و شوکت کیا ہے، شہید کی عظمت کیا ہے، شہداء کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سارے شہید کا اعلیٰ مقام ہے. لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا،
قرآن مجید میں بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو یہودیوں نے، ان کے مخالفین نے، ان کے دشمنوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار، آپ پر قربان ہونے والے، آپ پر جان چھڑکنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین، صحابہ تو صحابہ، صحابیات بھی پیچھے نہیں تھی۔ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی عورت ہے، صحابیہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی ایک عورت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، اسلام کے نام پر انہوں نے جان دی، کلمے پر جان دی، ایمان پر جان دی، اور وہ شہید ہو گئی۔ ظالموں نے، ابو جہل نے ان کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ 70-80 سال کی بوڑھی عورت ہے، کمزور ہو چکی تھی، تھر تھر کانپ رہی ہے کمزوری کی وجہ سے، لیکن ایمان اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا قوت دار ہے۔ ابو جہل سے کہنے لگی تیرے ایسے کئی آ جائے میرے سے اسلام نہیں چھین سکتے، مجھ سے کلمہ نکال نہیں سکتے، کلمہ نہیں چھڑا سکتے، ایمان نہیں چھڑا سکتے، جان تو دے دوں گی لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ جان تو دے دی لیکن اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو نہیں چھوڑا، قربان ہو گئی۔ سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ آج ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو مناتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بہت بڑا غلو کر کے بیٹھے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں وہ بھی شہید ہیں، ان کا بھی اعلیٰ مقام ہے، لیکن اگر شہیدوں کا دن اگر مقرر کر کر ان کے دن پر ماتم کیا جائے، شہیدوں کے دن پر اگر جو ہے خرافات کی جائے، شہیدوں کے دن پر اگر غم منانا ہے تو ہر دن جو ہے شہید ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے کام لو، صبر اور نماز سے کام لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر، مرنے والوں پر کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں دی، سینہ کوٹنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا کہ صبر کرو،
نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں کرو ان کے لیے۔ ایسا جو ہے ایک دن منانا ہوتا تو ہر دن جو ہے شہداء ہے۔ جنگ بدر کے شہداء کو دیکھو، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ جنگ خندق ہے، جنگ حنین ہے، جنگ احزاب ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں شہید ہے، اور جنگ احد ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسولی، امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، میں محمد رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ اور فرمایا سید الشہداء حمزہ، تمام شہیدوں کے سردار ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ شہیدوں کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ دن منانا ہوتا تو ان کا دن منایا جاتا۔ جنگ احد ہے، غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور کس طرح سے شہید کیا؟ 11 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک دو نہیں 11 ٹکڑے کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دیکھ نہیں سکے، چکر آ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے چچا کے چہرے پر نظر ڈالے تو لب نہیں، اور جھانک کر دیکھا تو منہ میں زبان نہیں، اور تھوڑا نیچے نظر کی تو دل نہیں۔ اس طرح سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ دوڑی دوڑی آ رہی ہے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا جاؤ، جا کر میری پھوپھی صفیہ کو روک دو، کیونکہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے کیے گئے، وہ دیکھ نہیں سکے گی۔ جب اطلاع دی گئی تو حضرت صفیہ کہنے لگی استعینوا بالصبر والصلاۃ، میرے آقا سے فرما دو میں نے قرآن پڑھا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے، میں صبر کروں گی اپنے بھائی کے لاش پر، اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر صبر کروں گی۔ تمام شہداء میں سید الشہداء ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا حسین، اس طرح سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ غم نہ کرو، لیکن اس کے اصول ہے، آداب ہیں۔ غم ہونا چاہیے تو سب کے سارے شہیدوں کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ غم ہونا چاہیے تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہونا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے رفقا کو بھی شہید کیا گیا۔ شہداء کی بڑی عظمتیں ہیں، کئی دنوں سے آپ جو ہے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ظالموں نے کھانا روک دیا، پانی روک دیا، اگر پانی لینے کے لیے جاتے، مشکزہ بھرنے کے لیے جاتے، ظالم تیر مار کر مشکزے کو چھلنی کر دیتے۔ لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور نماز نہیں چھوڑا، بلکہ خاندان والوں کو یہ تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو، نماز سے کام لو، نماز پڑھا کرو۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پانی عطا فرماتا، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ نے سنا ہے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ نے جب وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، پیاس کی شدت ان کو لگی تھی، تو حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، وہاں پر لٹایا جہاں پر اس وقت کعبۃ اللہ ہے، اور پانی کی تلاش میں چلی گئی صفا مروہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہیں کہ پروردگار عالم میرا بیٹا پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دے۔ پانی کی تلاش میں صفا پر چڑھی، پانی کی تلاش میں مروہ پر چڑھی، 7 چکر لگائے اس طرح سے۔ جب مروہ پر پہنچی، آواز آئی، دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ جو ہے مجھے آواز آئی ہے، دوڑتی ہوئی آئی، دیکھتی کیا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ننھے ایڑیوں سے پانی بہ رہا ہے۔ ذرا توجہ کرو میری بات پر۔ جب چھوٹے بچے روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں تو اپنے ایڑیوں کو زمین پر گھسیٹتے ہیں۔ اس طرح سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پانی کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر وہاں سے آپ کی ایڑیوں سے پانی کو جاری کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل پڑے۔ 12 قبیلے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، جنگل میں نکل گئے، وہاں پانی نہیں۔ قوم نے کہا کہ ہم کو پانی کی حاجت ہے، پانی کی پیاس لگ رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اے میرے نبی، تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنی لکڑی کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔
12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں نے ان چشموں سے 12 چشموں سے پانی پیا، پانی انہوں نے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے پانی نکال دیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور کئی دن تک بیمار تھے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ ارکض برجلک، اے میرے نبی آپ اپنے ایڑی کو زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ بیماری والے پیر، وہ کمزور پیر کو، وہ زخمی پیر کو زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ فرمایا کہ میرے نبی اے ایوب تم اس سے غسل بھی کرو، پانی بھی پیو۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نکال دیا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر سے پانی نکال دیا۔ ایوب علیہ السلام کی ایڑیوں سے، ایوب علیہ السلام کے پیر مارنے سے زمین پر پانی نکال دیا۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب لوگ پانی کے لیے ترسا رہے تھے اس وقت کیا پانی نہیں نکل سکتا تھا؟ پتا چلا کہ سب نے پانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پروردگار عالم تو اس پر راضی ہے تو میں بھی تیری اس رضا پر راضی ہوں۔ تیری رضا میں میری رضا ہے، تیری خوشی میں میری خوشی ہے۔ اگر تو اس پر راضی ہے کہ میرا خاندان لوٹ جائے، اگر تو اس پر راضی ہے کہ میرے بچے شہید ہو جائیں، اگر تو اس پر راضی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا زمین سے پانی نہیں بھیج دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، اور جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے ان کے خاندان کو شہید کیا، جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، وہ کیا سکون کی زندگی گزارے؟ جو قاتلان حسین ہیں وہ کیا اپنی سکون کی زندگی گزارے؟ اپنی زندگی کو خوشحال انہوں نے گزارا؟ نہیں نہیں نہیں۔ اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بددعائیں جو ہے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ اس طرح سے خاندان والے، کیا ان کے دل سے یہ بددعا نہیں نکلی ہوگی کہ ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پرورش پائی، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر گود میں کھیلا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے جو ہے ایسے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پرورش کی ہو، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک جو ان کو شہید کرے، کیا ان سے وہ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام لیا۔ جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں انتقام لے لیتا، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، شمر لعین کو قتل کیا گیا، جتنے بھی ظالم تھے سب کو قتل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں،
جتنے بھی قتل کرنے والے تھے، قاتلان حسین تھے، ان کو دردناک عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مبتلا کیا۔ مختار نامی ایک شخص نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کچھ لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے، چن چن کے اس نے قتل کیا۔ مختار سقفی نے چن چن کے قاتلان حسین کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو چھپ کر نکل پڑا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جی میں تو بچ گیا، جی مجھے کوئی نہیں مار سکا، میں تو بچ گیا۔ بس یہ کہنا تھا۔ جانے کے بعد گھر پہنچا، اس زمانے میں چراغ لگایا کرتے تھے، چراغ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت لائٹیں نہیں تھی، یہ کرنٹ نہیں تھا، اس زمانے میں چراغ استعمال کرتے تھے۔ چراغ بجھ گیا تو اس نے چراغ کو سلگایا، یا چراغ جو ہے بھڑک رہا تھا اس کو درست کرنے کے لیے گیا تو وہ چراغ کی آگ اس کو لگی اور وہ جل کر ڈھیر ہو گیا۔ ایک واقعہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک لکھتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والوں میں سے ہے، اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ جو ہے بہت بڑے عالم بھی تھے، درس دیا کرتے تھے۔ ان کے درس میں ایک شخص آیا کرتا تھا جس کے منہ سے بدبو آیا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تو بتاتا نہیں تھا، بے تم علاج کرا یارو، بولتے نا آپس میں اگر ہو تو آپ کے منہ سے بو آیا کرتی ہے، علاج کراؤ، کیا ہے، کیا بات ہے، کیوں آتی ہے؟ مریدین نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ یہ شخص کے منہ سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے۔ آپ نے بلا لیا، پوچھا تو کچھ جواب نہیں دیا۔ بہت آپ نے اصرار کیا، کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ بہت اصرار کے بعد اس نے کہا میں بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، میں وہ ظالم ہوں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگوں میں تھا، اور میں جو ہے دریائے فرات کے اوپر تھا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لینے سے لوگ روکے ہوئے تھے، میں ان میں شمار تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، حشر کا میدان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حوض کوثر پر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حوض کوثر پر ہیں، حسنین کریمین حوض کوثر پر ہیں، لوگوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہیں۔ میں بھی دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کہا صحابہ سے کہ مجھے پانی پلا دو، بہت پیاس لگی ہے، بہت پیاسا ہوں۔ صحابہ نے انکار کر دیا۔ حسنین کریمین کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ کر دیا، اس کو جو ہے پانی پلاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو کیسے پلائے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے ان ظالموں میں شمار تھا، یہ بھی ان ظالموں میں شمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطران، اس کو ڈامر گرم کھولتا ہوا ڈامر اس کے منہ میں ڈال دو،
اسی وقت مجھے کھولتا ہوا گرم گرم ڈامر ڈال دیا گیا اور اچانک میری آنکھ کھلی، جب سے میرے منہ میں بدبو آنے لگی۔ کوئی ظالم بچ نہیں سکتا، کوئی ظالم بچ نہیں سکتا۔ فرعون نے ظلم کیا، فرعون برباد ہوا۔ جتنے لوگ آئے ہیں لوگوں پر ظلم کیے، برباد تباہ و تاراج ہوئے۔ نمرود آیا، ابراہیم علیہ السلام کو مٹانا چاہا، لیکن جو ہے وہ خود مٹ گیا۔ ابو جہل آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہا، صحابہ کرام کو مٹانا چاہا، اسلام کو مٹانا چاہا، ایمان کو مٹانا چاہا، لیکن وہ خود ہی مٹ کر رہ گیا۔ جتنے لوگ آئے ہیں ظلم کرے ہیں وہ سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔ سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے وہ بھی تباہ برباد ہوئے۔ اس کے بعد جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں آج وہ لوگ بھی تباہ انشاءاللہ ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے حالات ملک کے سب کو معلوم ہے، نیوز میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ختم ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک معمولی سی بات کے اوپر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم زیادہ دن تک چلتا نہیں۔ ظلم جو ختم ہو کر رہتا ہے بشرطے کہ ہم جو ظالم ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹیں۔ اس کا ڈٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوطی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات پر چلنے والے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے والے بن جائیں، اسلام والے بن جائیں، کامل ایمان والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ہم ظالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں درست ہونے کی ضرورت ہے۔ کب تک مار کھاؤ گے؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے، یہ اعمال کی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اندازہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود، اتنا ہمارے کرتوت ہونے کے باوجود، ہمارے گناہوں کا انبار لگنے کے باوجود ہم کس چیز میں ملوث نہیں ہیں؟ حرام کھانے میں ملوث ہے، گانے بجانے میں ملوث ہے، زناکاری میں ملوث ہے، شراب خوری میں ملوث ہے، ہر چیز ہر برائی میں ہم ملوث ہے، لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ کرو، کئی دن تک بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے نماز پڑھی، نماز استسقاء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ ہمارے ایک بول پر اللہ سے دعا مانگنے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ناراض ہو جائے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سخت آ جائے۔ سدھر جاؤ لوگو،
اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی گھروں کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مساجد کی طرف آ جاؤ۔ نماز چھوڑنے میں ہم سب سے پہلے، اللہ کی بات نہیں کرنے میں ہم سب سے پہلے، اللہ کا انکار کرنے میں ہم سب سے پہلے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے میں سب سے پہلے، سود کھانے میں سب سے آگے، حرام خوری کرنے میں سب سے آگے، شراب خوری کرنے میں سب سے آگے، جوا کھیلنے میں سب سے آگے، ہر گناہ میں مسلمان ملوث ہے، دھوکہ بازی میں بھی آج مسلمان ملوث ہے۔ آج کسی غیر سے کہو کہ لین دین کا معاملہ مسلمان سے کرو، کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو دھوکے باز ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان پر اعتبار کیا جاتا تھا، مسلمانوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، مسلمانوں پر بھروسہ کیا جاتا تھا، لیکن آج مسلمانوں پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی تم سے راضی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ وقت آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو۔ یہ وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ دے دیا ہے، بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندو میں تم مانگو گے، تم اپنی جو حرکتوں سے باز آ جاؤ، آج بھی میں راضی ہوتا ہوں، اگر تم حرکتوں سے اپنی باز نہیں آ جاؤ گے تو پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے آ جاؤ، اعمال کی طرف آ جاؤ، اللہ کے احکامات کی طرف آ جاؤ، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔